نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی مجلس یوٹیوب چینل کے ناظرین سے خواجہ معین الدین محبوب کریجہ سائیں کے توسط سے مخاطب ہوں۔ مجھے یہ یقیناً چینل ایک اس انداز اور طریقے سے اس کا کام کرنا کہ درگاہوں کے حوالے سے، صوفیاء کے مشن کے حوالے سے، درگاہوں پر جو کچھ اس وقت افعال چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، سجادگان کے حوالے سے، کہ جو لوگوں میں سوالات ہیں ان کے جوابات، تاکہ ان کی کچھ تشفی ہو، کو تسلی ہو، جہاں کہیں ہم لوگوں میں کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں مسکنسیپشن ہیں، ڈس انفارمیشن ہیں، یا غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے جو اشکالات ہیں یا سوالات ہیں ان کا تشفی جواب ہو سکے۔ اس میں مجھے جو کچھ میرے سامنے آ رہا ہے کہ کیا درباروں کے سجادگان صاحب علم ہیں، اس کو ایک میں اس انداز میں بات لوں گا کہ یقیناً درگاہوں سے، خانقاہوں سے علم کے سوتے چلے، علم آگے چلا، اور درگاہیں یا خانقاہیں جو قائم ہوئیں، ہمارے جو اکابر ہیں، جو بزرگ ہیں، یقیناً ان لوگوں کے علم کی استعداد جو ہے وہ ایسی تھی کہ اگر داتا حضور قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز غزنی سے چل کر یہاں آئے، یہاں کے معاشرے میں فرق تھا، معاشرتی انداز میں فرق تھا، زبان مختلف تھی، طریقہ کار مختلف تھے، لیکن جو انہوں نے آ کے یہاں ایک دین کا کام کیا، اور دین کا کام اس طرح سے کیا کہ اس دور میں آج سے 1000 سال پہلے تک یقیناً اتنی آبادی نہیں تھی، اتنی مخلوق نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز جو کہاں سے چلے، سنجر سے، کہ یہاں کی تہذیب و ثقافت اس کے بالکل مختلف ہے، رہائش، طریقے، بود و باش، لباس، زبان، ہر چیز مختلف ہے، لیکن وہ یہاں آ کر بیٹھے، اور جب بیٹھے تو پھر اس طرح سے کام کیا کہ جو آج بھی گزٹڈ بات ہے کہ خواجہ عالی نے 92 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، آج سے تقریباً 800 سال پہلے۔ تو یہ شے اس میں کہ وہ صاحبان صاحب علم تھے۔ اب جو اس وقت سوال آ رہا ہے کہ کیا سجادگان صاحب علم ہیں، میں یہ بات گزارش کروں گا کہ اس کو ہم اس پیرائے میں نہیں دے سکتے کہ نہ تو تمام تر سجادگان صاحب علم ہیں اور نہ ہی تمام تر سجادگان جاہل یا بے علم ہیں۔ اس میں جس طرح سے معاشرے میں اور جگہوں پر اور انداز میں اور طریقوں پر اور مناسب پر مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پی ایچ ڈی حضرات بھی ہیں سجادگان میں، دینی تعلیم کے حوالے سے مفتیان کرام بھی ہیں، کئی سجادگان ایسے بھی ہیں درگاہیں کہ جہاں کے سجادگان تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ اس کو ایک وجہ سوال بنا لینا یا وجہ عناد بنا لینا یا ایک تنازع کی صورت بنا لینا کہ کیا اگر کسی جگہ کوئی صاحب سجادہ، صاحب علم بھی نہیں ہے، تو کیا لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، لوگوں کے ساتھ اس کا انداز، کیا کوئی اس کو یہ کہا جائے کہ غیر انسانی ہے، یا ایسا ہے کہ وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات یا ایسا عمل کرتا ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یا درگاہ پر آنے والے زائرین سے کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہوں۔ یہ مجھے یقین ہے کہ جو واقعتاً صحیح خانقاہیں، درگاہیں ہیں، وہاں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جعلی پیر کا یہ معاشرے میں ہیں یہ لوگ،
اب اس میں ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ایک ان کے مرید جب جن کو انہوں نے خرقہ خلافت عطا فرمایا وہ تبلیغ کے لیے جانے لگے تو انہوں نے نصیحت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوشش کرنا کہ دین کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، اور اس میں ایک یہ شاید دیکھی جائے کہ ہمارے بزرگان کا جو طریقہ اور قاعدہ رہا ہے کہ ان کے اپنے عمل سے، ان کے اپنے انداز اور طریقوں سے لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے کہ بابا فرید کی ذات اگر دیکھی جائے تو اس دور میں 8 لاکھ لوگ ایک بالکل بے آباد جگہ، آج بھی جہاں رات کے وقت سواری نہیں جاتی، تو آج سے 600 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں کہ صاحب سجادگان، اب اس کو آپ کرائیٹیریا نہیں قرار دے سکتے کہ اگر کسی جگہ صاحب سجادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا اس کے پاس مروجہ علوم نہیں ہے تو اس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیں۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا اس کا عمل، کیا اس کا طریقہ کار، کیا اس کی گفتگو، کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا قواعد شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ قواعد شریعت کے مطابق ہے تو یقیناً وہ اللہ کے راستے پر ہے، وہ اللہ کے کام کو، اللہ کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کو، ان کی سنت کو وہ یقیناً آگے لے کر چل رہا ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تفریق ہے درگاہوں میں، اور جو سوالات زیادہ اٹھتے ہیں یا جو اعتراض زیادہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے یا ان درگاہوں پر کہ جہاں اب سجادگان کا تصرف نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ کچھ درگاہیں ایسی ہیں جو ذاتی تصرف میں ہیں، جہاں سجادگان تمام تر امور کے ذمہ دار ہیں، آنے والے زائرین کے لیے، رات ٹھہرنے والے، قیام کرنے والے یا صرف فاتحہ پڑھ کے جانے والے، ان سب کے آرام و آسائش کا، کھانے کا خیال رکھنا یہ صاحب سجادہ کی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سی درگاہیں اب ایسی ہیں، اور یہ درگاہیں وہ کہ جو قدیم ہیں، جو مشہور ہیں، یا جن کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، یا جن پر زائرین کی آمد زیادہ ہے، وہ ایک سرکاری ادارے کے ماتحت ہیں۔ اور جو سرکاری ادارے کے ماتحت درگاہیں ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں، آپ اس میں سجادہ نشین کو یا ان بزرگوں کی اولاد میں سے جو ہیں انہیں آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کہ اب مثلاً داتا صاحب کی درگاہ ہے تو اگر وہاں زائرین کے ساتھ کو مناسب سہولتیں نہیں ملتی، زائرین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوتا، زائرین کی عزت اور توقیر نہیں کی جاتی، زائرین کو وقت پر لنگر نہیں ملتا یا مناسب لنگر نہیں ملتا، یا زائرین جانے والے کو اس کا کچھ سوال ہے، کوئی اشکال ہیں اس کے، ان کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا، تو اس میں جو سجادگان ہیں داتا حضور کے، یقیناً اب داتا حضور کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، لیکن وہاں کے جو سجادگان تھے، مجاور جن کو کہا جاتا تھا، ان کا تو کسی حوالے سے کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ پاک پتن شریف میں یقیناً دیوان صاحبان کا عمل دخل ہے، لیکن اس کے انتظامی معاملات میں ان کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہاں جو کچھ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی کو اعتراض ہو یا جس میں کسی کے اشکالات بنتے ہوں، تو وہ یقیناً صاحب سجادہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ محکمہ ذمہ دار ہوگا جو اس کے انتظامات پر وہ کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے وہ اس پر حاوی ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں دوسرا سوال جو ہے کہ درباریں موجودہ دور میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اس میں ایک یہ چیز دیکھی جائے کہ درگاہوں کا کردار ہمیشہ سے ایک ایسا کردار کہ جب یہ صاحبان درگاہ اپنی حیات میں تھے تو انہوں نے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، انہوں نے بلا تفریق مذہب کے، مسلک تو دور کی بات ہے، کوئی غیر مذہب کا بندہ بھی آیا ہے تو انہوں نے پہلے اس کو یہ بات کی ہے کہ اس کا کھانے کا پوچھا جائے، اس کے آرام کا پوچھا جائے، اس کو
جو اس کی ضروریات ہیں اس وقت کی وہ پوری کی جائیں۔ اور اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت بشیر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی درگاہ پر یہ لکھا ہوا ہے باہر کہ یہاں آنے والے سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کو یہ پوچھا جائے کہ کیا اس کو روٹی کی حاجت تو نہیں ہے، اس کو کسی دنیاوی معاملے کی یا دنیاوی ضرورت کی حاجت تو نہیں ہے، یا اس کو کوئی اشکالات یا کوئی اور چیزیں تو نہیں ہیں، اس کے ذہن میں کوئی سوالات تو نہیں ہیں۔ تو یہ ایک درگاہ کا یا خانقاہ کا کردار ہے۔ آج بھی دیکھا جائے کسی بھی درگاہ پر، اور میں ایک واقعہ اپنا گزارش کروں گا کہ مجھے میرے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ اجمیر شریف وہ حاضری کے لیے گیا یہاں سے، وہاں ایک سکھ بھی حاضری کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس نے یہ سوال کیا کہ تم سکھ ہو تو تم یہاں کیسے؟ تو جواب اس سکھ کا یہ تھا کہ خواجہ کو اعتراض نہیں، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پھر یہ درگاہیں وہ ہیں کہ حضرت خواجہ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کا صلی تعالیٰ سر العزیز روایات میں، تاریخوں میں جس طرح سے ہے کہ 7 بادشاہوں کا زمانہ، 7 بادشاہتیں ان کے حیات مبارک میں گزری، اور اس میں اس وقت کا بوریہ نشین ایک وہاں کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بستی نظام الدین جانا ہے یا یہ کہا جائے کہ سلطان جی جانا ہے تو ہر کوئی فوراً پہنچا دے گا۔ اگر نظام الدین پوچھا جائے تو پھر شاید بہت سے لوگ اس بارے میں جو غیر مسلم ہیں خاص طور پر، وہ شاید سوچ میں پڑیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اور یہ شاید دیکھیے کہ ایک جگہ کسی نے لکھا تھا کہ دلی شہر میں گھومتے ہوئے یہ بات آئی سامنے کہ جب ایک رکشے والے سے کہا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا ہے، تو اس نے اس بات کو اس کو تسلیم کرنے سے کہ کون سی جگہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، اور جب اس کو بتایا گیا تو اس نے یہ کہا کہ سلطان جی کہو نا۔ تو یہ شاید دیکھیے کہ جو اپنے دور کے بوریہ نشین تھے، جنہوں نے 7 بادشاہتیں گزاریں، وہ آج سلطان جی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ اور جو اس وقت کے سلطان تھے، جو مجھے ایک ذاتی تجربہ ہوا کہ جب میں حاضری کے لیے 2008 میں وہاں حاضر ہوا، تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ سڑک کے اس طرف بادشاہ ہمایوں کی قبر بھی ہے قلعے کے اندر، اور اس میں جب ہم وہاں پہنچے آدھا گھنٹہ دربان کو ڈھونڈنے میں لگا، اس نے دروازہ کھولا تو اندر چمگادڑوں کی بیٹوں کی اس قدر بدبو تھی کہ ہم وہیں سے واپس ہو لیے، کہ وہ اس وقت کے بوریہ نشین جو تھے ان کے ہاں آج بھی ہمہ وقت عود و عنبر کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے۔ اور جو اس وقت کے بادشاہ تھے کہ جب سڑکوں پر چلتے تھے تو سپرے کیے جاتے تھے خوشبوؤں کے، ان کے ہاں اب جانے کے لیے طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی، مزاج ہی میں یہ بات نہیں آتی کہ وہاں اس قدر غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ درباروں کا کردار جو ہے، اس کو ہر شے سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ آج بھی لوگوں کی دلجوئی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک شخص نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم لوگوں کے ہاں یہ مزارات نہ ہوں تو شاید یہاں بھی جس طرح سے یورپ میں یا امریکہ میں اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، یہاں بھی ہو رہی ہوں۔ کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے کہ کسی جگہ کی پریشانی ہو، تکلیف ہو، کسی درگاہ پر حاضر ہوتا ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہ نوافل ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس صاحب مزار کی نسبت سے، اس صاحب مزار کے ذریعے سے وہ اس کے ہاں سے اس کے فضل کا طالب ہوتا ہے، تو ایک مطمئن مزاج کے ساتھ، مطمئن سوچ کے ساتھ، مطمئن خیالات کے ساتھ وہ گھر کو واپس آتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح کوئی بچہ اپنے بڑے کو اپنی مصیبت بتا کے، اپنی مشکل بتا کے، اپنی تکلیف بتا کے مطمئن ہو جاتا ہے اپنے اندرون میں کہ اب میرے بڑے موجود ہیں، وہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی عمل کریں گے، تو یقیناً یہ درگاہوں کی، یہ درباروں کا آج بھی یہ منصب چل رہا ہے۔ اور ایک دوسری شے اس میں کہ وہاں درباروں پر، مزاروں پر،
درگاہوں پر آنے والوں سے ان کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، ان کا مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ اور یقیناً یہ جو کوئی، میں نے جس طرح پہلے بات گزارش کی تھی کہ بے شک وہ سجادگان کے تصرف میں نہیں بھی ہیں تو بھی ہر کوئی وہاں جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات اس میں کہ قبولیت دعا کے مقامات میں وہ جگہیں جو پاک صاف ہوں، جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہو، جہاں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہوں، جہاں نوافل کی ادائیگی ہوتی ہو، جہاں فرائض کو پوری طرح سے ادا کیا جاتا ہو، تو ایسے مقامات قبولیت دعا کے لیے ایک مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا درگاہوں پر جو کوئی بھی جاتا ہے، کوئی اگر کوئی مسلمان ہے تو میرا یقین ہے کہ کوئی بھی اپنی پاکیزگی کے علاوہ نہیں جاتا، باوضو ہو کے جاتا ہے، لباس کو پاک صاف کر کے جاتا ہے، اپنی سوچ اور خیال کو پاک صاف کر کے جاتا ہے، اور جب اس نیت اور ارادے سے وہاں پہنچ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کی جائے کہ بار الہ میرے یہ معاملات ہیں، میری یہ مشکلات ہیں، تو یقیناً اس کے ہاں سے کرم فرمائی ضرور ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے درگاہوں کے خلاف، درباروں کے خلاف، یہ شاید کچھ ایسے کہ جس طرح ایک ملک کے کراؤن پرنس نے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں جا کے یہ بیان دیا تھا کہ ایک یہ مسلک اس کو پروموٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا، اور یہ ان لوگوں نے پروموٹ کیا تھا جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عراق تباہ کیا، جنہوں نے شام تباہ کیا، جنہوں نے لیبیا تباہ کیا، جنہوں نے یمن تباہ کیا، جنہوں نے افغانستان تباہ کیا، جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی حرمت کے بھی درپے رہے ہیں کہ یہاں جس طرح سے قتل و غارت ہوتی رہی، خون بہایا جاتا رہا، بم بلاسٹ ہوتے رہے، تو یہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اب سے مراد یہ کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جن ممالک کا نام لیا اس میں یہ بات اسی طرح سے ہوئی کہ دو مسالک کو لے کر، دو گروہوں کو لے کر یا دو سوچوں کو لے کر ان کو آپس میں لڑایا گیا، اور جب وہ ملک آپس کی لڑائی میں کمزور ہوا تو پھر اس پر یلغار کر دی گئی۔ کیا یہ اور خانقاہیں اور دربار یا مزارات ایک یونٹی کی علامت ہے، ایک ایسی جگہ کی علامت ہیں، ایک ایسے مقام کی علامت ہے کہ جہاں ہر کوئی جا سکتا ہے، کسی سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، پوچھا نہیں جاتا۔ اور اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ جب عراق میں بمباری ہوئی، پورا عراق تباہ کر دیا گیا، تو روضہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں، یہ جگہیں، یہ مقامات، ان کو نہیں کو مانتا نہ مانے، یہ ضروری نہیں ہے اور کہ اس کو ماننا ہی ہر شے کی علامت ہے، لیکن مخالفت میں اگر کسی کے طبیعت میں، مزاج میں یہ بات ہے تو اس کو غلط الفاظ درباروں، مزاروں یا سجادگان کے بارے میں ادا کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں یہ مقبولان ہیں اس کے۔ اور جس طرح قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ ذاتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، کہ بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال تک اپنے اللہ کے احکامات کی مکمل طور پر بجاوری کی، ان پر عمل پیرا رہا، اور اب یہ معاملہ ہے کہ فقیر اللہ کی بارگاہ میں استدعا پیش کرتا ہے اور وہ اس کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ذاتیں، یہ درگاہیں یا درگاہ نشین جو ہیں یا درگاہ میں جو لوگ موجود ہیں وہ یقیناً اللہ کے مقربین ہیں، کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی لوگ گنج بخش فیض عالم یا گنج بخش ہر دو عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، اس طرح کے خواجہ غریب نواز کے ہاں ایک جم غفیر ہوتا ہے، پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین کے ہاں جم غفیر ہوتا ہے، ملتان میں حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جم غفیر ہوتا ہے۔
تو یہ نہ ہو کہ وہ مالک تعالیٰ اپنے مقبول بندے کی بے ادبی کرنے پر گرفت کر لے، وہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر ایسے انداز اور ایسے طریقے سے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اپنی غلطی پر پشیمانی تو دور کی بات ہے، اس پر سوچنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ تو مالک تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمتیں، اس کی دستگیریاں، اس کی عنایات، اس کے کرم طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ ذاتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے اوقات، اپنے افعال، اپنے اذکار، اپنی تعلیم، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی خاطر ہی لی کی اور اس کو اللہ کی خاطر ہی استعمال کیا۔ مالک تعالیٰ ہمیں ان بزرگان کے انداز اور طریقے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔